بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے پروگرام صحت و تندرستی میں میں ہوں حکیم اکبر علی خان۔ آج آپ کے لیے انتہائی اہم موضوع بچوں کے مسائل۔ ہر آنے والا دن بچے نفسیاتی امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں خاص طور پر میں نے جو ہسٹری دیکھی ہے وہ دو چیزیں زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو ہم سب نے پڑھنے والے بچوں کا مائنڈ شعور ایسا سیٹ کر دیا ہے کہ بس آپ نے ڈاکٹر بننا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت کم ٹائم دے رہے ہیں۔ ماں باپ سے بھی بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ مسائل کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ بچوں کی غلطیوں کو سمجھنے کی بجائے شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ بہت جگہ پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے جرات ہی نہیں کرتے کہ ماں باپ کو ایکسپلین کر سکیں، وضاحت کر سکیں کہ ہمارا یہ پرابلم ہے، ہمارا یہ مسئلہ ہے۔ میرے پاس ایک بچے کو لایا گیا جو پچھلے کئی مہینوں سے پڑھائی چھوڑے ہوئے تھا اور نیند کی دوائی پہ لگا ہوا تھا کہ جی معالج نے لکھ کے دی ہے تو اب یہ اس سے ٹھیک ہے، لیکن زیادہ ٹائم سو کے گزارتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے ہیلتھ کے دیگر ایشو بڑھ جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کی والدہ سے کہا کہ بیٹا آپ اس بچے کا معدے کا علاج بعد میں کروانا، پہلے مجھے یہ ہسٹری لینے کے لیے اجازت دو کہ اسے اصل مسئلہ کیا ہے۔ تو ماں نے برملا کہا جی یہ گیمیں بہت کھیلتا تھا، وہی چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ موبائل گیموں کی وجہ سے اس کے ذہن پہ برا اثر پڑا ہے۔ میں نے کہا چلو ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے بچے کو تھوڑا سا ٹائم دیا، باتیں کی اس سے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اگر آپ اکیلے میں آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ جی انکل آ سکتا ہوں۔ اب یقین کریں میرے ذہن میں مریض نہیں ہوتا، ایمانداری سے میرے ذہن میں اپنے بچے ہوتے ہیں۔ تو میں نے اسے 2-3 دفعہ بلایا، اس سے باتیں کی۔ 1-1.5 ماہ کی کوشش کے بعد الحمدللہ اب وہ بچہ کالج جا رہا ہے۔ میں نے جو اس کے مسائل میں سے نتیجہ اخذ کیا وہ یہ تھا کہ اس کو کرونا کی وجہ سے، دیگر مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ ٹف کام نہیں ملتا تھا، یا وہ خود پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا تھا۔ باہر کھیلنے کے لیے گراؤنڈ تو ہے نہیں، تو وہ سب سے جو اہم سمجھتا تھا وہ موبائل کی گیم پہ ہی توجہ دیتا تھا۔ دیگر باتوں کے علاوہ میں نے اس سے یہ بھی بات دریافت کی کہ بیٹا والدین کے پاس بیٹھ کر کتنی دیر آپ نے پرابلم شیئر کرتے ہو؟ تو اچانک اس کے منہ سے ایسی بات نکلی، کہنے لگے جی والدین کے پاس میرے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ میں کہ بیٹا آپ تو اکلوتے بیٹے ہو، کوئی بہن نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں انکل بس دیکھ لیں کہ پوچھ لیں امی سے، پوچھ لیں ابو سے، انہوں نے جب بھی مجھے ٹائم دیا ہے ڈانٹنے کے لیے دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو رہے ہو، آپ کی ایک اپنی لائف ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم نے ڈگریاں نہیں لینی کہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ہم نے صرف کالج کو انجوائے کرنا ہے۔ اور بیٹا
اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ کا یونیورسٹی کا ہوگا. آپ یونیورسٹی کو 4 دن گھومنے پھرنے جانے کے لیے آپ نے اس کو یونیورسٹی کو اٹینڈ کرنا ہے, یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا رزق آپ تک ضرور پہنچے گا. تو اس کی والدہ سے میں نے کہا کہ آپ بچے کو ٹائم کتنا دیتے ہو؟ جی اس کا والد تو لیٹ آتا ہے, پھر ٹائم نہیں ہوتا کہ اس کے پاس بیٹھا جائے, اب رات کو 9-10 بجے آنے کے بعد. جب میں نے کام پوچھا تو اس کا والد حقیقت ہے گھر ٹائم دینے کے بجائے باہر ٹائم دے رہا ہے. میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ یار یہ طریقہ غلط ہے. اور بچے کے بارے میں نے کہا کہ ہمارا سب سے جو اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس کو فالو کریں. تو میں نے مثال طبیب اعظم کی دی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم بچوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مکی زندگی, مدنی زندگی, سفر ہو, حضر ہو, حتیٰ کہ جنگ جیسے پریشانی کے عالم میں سفر میں رستے میں بچہ کو مل گیا ہے تو اس کے ساتھ بیہیویئر, یا جن بچوں کا آپ کے ساتھ سالوں تعلق رہا ہے, آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی پوری زندگی میں انہیں کتنی دفعہ ڈانٹا ہے؟ کیا ان کے مسائل نہیں سنے؟ کیا وہ دنیا میں عظیم لوگ نہیں بنے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کو خود سے پڑھا, خود سے دیکھا؟ آج ہمارے پاس ایک بہترین نمونہ ہے. ہم بڑے بڑے پروفیسرز کو تو فالو کرتے ہیں, بدقسمتی سے بچوں کی تربیت کے لیے شاید میں بہت بڑی کمی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک زندگی کے متعلق ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ بچوں کو ہم نے کیسے تربیت کرنا ہے, بچوں کی رہنمائی ہم نے کیسے کرنی ہے, ہمارا بچوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت کا واحد مقصد رزق کمانا نہیں ہے, انہیں معاشرے میں ایک اچھا انسان بنانا ہے. تو اس کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کرنا ہے. اب غور کریں, زندگی میں ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بنتا, ہر بندہ جرنیل نہیں بنتا. جب یہ سارا کچھ ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہمیں یہ سوچنا ہوگا نا کہ اس بچے نے کیا بننا ہے. ہم اس بچے پر اپنا قانون لاگو کرتے ہیں کہ آپ نے یہی کرنا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ کسی ایک طرف بھی مائل نہیں ہو پاتا. میری والدین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بچوں کے مسائل کے لیے ضرور بالضرور انہیں زیادہ ٹائم دیں, ان کے کاموں کی تعریف کریں. یقین کریں, یہی ایک بات میں نے ایک والدہ سے کہی, ایک والد سے کہی تو فوراً کہنے لگے جی یہ تعریف ہے کہڑی جڑی یہ تعریف کری ہے. مجھے بہت دکھ ہوا. تو میں نے ان سے کہا کہ 15 منٹ سے میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, جو بات پوچھی اس کا جواب دیا ہے, جبکہ آپ نے بہت سی فالتو باتیں کی ہیں جو بد تہذیبی کے زمرے میں آتی ہیں. میرا تو خیال ہے کہ اس میں تہذیب اور ادب آپ لوگوں سے بھی زیادہ ہے. وہ خدا کا خوف کریں. آپ والدین ہو, آپ اس وقت اولاد نہیں ہو, آپ ایک منصب پہ ہو. آپ نے اپنے آپ کو جذباتی نہیں کرنا کہ اس نے یہ کیوں کیا. آپ نے ایک گائیڈ لائن اس بچے کو دینی کہ بیٹا یہ غلطی ہو گئی تھی, اس کو اس طرح ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تو میرے خیال میں بچے کو فوراً نفسیاتی طور پر میڈیسن پر لگانے کی بجائے خدا را انہیں ٹائم دیں. اور ان امراض کے لیے بچے 1-2 دن میں ٹھیک نہیں ہوتے. آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ڈاکٹر
مہینوں کا علاج بتاتا ہے، آپ علاج کے طور پر کیوں اپنا ایک ذہن نہیں بنا لیتے کہ اس کو ہر حالت میں میں نے اپنی تربیت سے، اپنے ٹائم سے، اپنی ملاقات سے اسے ٹھیک کرنا ہے، اس کے مسائل سننے ہیں، اور اگر کسی جگہ پہ میری کچھ خامیاں ہیں تو بحیثیت انسان، بحیثیت باپ، بحیثیت دوست، میں نے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ خدا را بچوں کو فوراً نیند آور دوائیوں پہ نہ لگائیں۔ معالج سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ شارٹ کٹ اختیار کرنے کے بجائے بچوں کو زیادہ ٹائم دیں، ان کے مسائل کا حل دیکھیں۔ نیند آور دوائیاں شاید کسی موقع پر آخری حل کے طور پہ رکھا جائے۔ السلام علیکم۔